الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اے شافع
قرآن مجید فرقان حمید کی دعا تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نام محمد کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے نہیں دیتا ہے بنا نام محمد۔ کائنات کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جن کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور بغیر شک و شبہ کے آپ آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کا فیصلہ فرمایا اور حضور نے بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے یہ تصدیق کرنا پڑے گا جس طرح ظاہری طور پر دنیا کی حکومت ہو تو کوئی بادشاہ منتخب ہو کے 2 سال کے لیے آ جائے، وہ چلا جائے گا، پھر نیا بادشاہ آ جائے گا، وہ 3 سال کے لیے آ گیا، وہ چلا گیا، اگلا 4 سال کے لیے آ گیا، پھر 5 سال والا آ گیا۔ اس طرح اگر آپ مدت کا تعین کرتے جائیں گے تو اس مدت کے تعین کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فلاں بادشاہ اتنے سال کے لیے آیا، اتنے سال رہا اور وہ چلا گیا۔ اسی طرح سے آپ اس مثال کو، اس بات کو انبیاء کرام کی طرف اگر دیتے جائیں تو ہر نبی اپنی امت کی طرف مختلف وقتوں کے لیے آتا رہا، مختلف زمانوں کے لیے آتا رہا، اور سب سے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تشریف لائے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح سے ایک ایسا بادشاہ آ جائے جس کے بعد کسی اور بادشاہ کی گنجائش باقی نہ ہو تو وہ بے شک 10,000 سال بھی گزر جائیں تو اسی بادشاہ کی بادشاہی چلتی آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسالت کا نظام چلا رہے ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں۔ رسالت کا جو مشن ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسالت کا مشن جاری ہو اور پھر یہ کہیں کہ رسول ان میں نہ ہو۔ تو ہمارے آقا کے لیے یہ پھر ہوا کہ حضور ہم میں اب بھی موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تھے کی بات نہیں ہو رہی، جو ماضی گزر گیا اس کی بات نہیں ہے، موجودہ جو زمانہ جا رہا ہے اس میں بھی حضور کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے شروع ہو کر قیامت تک ہر زمانہ حضور کا ہے۔ تو اللہ نے محمد رسول اللہ فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے رسول اب بھی ہیں۔ یہ وہ عادتات نکل جانا چاہیے، کوئی ان کے بارے میں کچھ اور گمان۔ عبد النام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے بار بار تعریف کیا گیا، یعنی وہ جو بار بار اس کی تعریف کی۔ اس کا معنی ہی یہ بن رہا ہے کہ بار بار تعریف کیا گیا۔ اب چونکہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، یعنی پہچان کے لیے کیا کیا؟ فخلقت محمد، محمد کو خلق فرمایا۔ جب محمد کو خلق فرمایا تو وہ
حق کے ذاتی نور موجود تھا خزانے میں پوشیدہ، اس کو ظاہر فرما دیا۔ تو اس نور کی تعریف کہہ سکتے ہیں ایسی ہوئی ایسی ہوئی، پھر اس نور سے جو اظہار ہوا اس کا نام پتہ یہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جسمانی طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی جب خلق کیے گئے تب ہی آپ کا نام محمد ہے، یعنی شروع سے ہی نام محمد جو ہے وہ آ رہا ہے، اور قیامت کے بعد بھی یہ نام محمد اپنے فیض اور اللہ کی طرف سے جو رحمت لائے ہیں وہ بانٹتا ہوا گناہگار امت کی بخشش کا ذریعہ بنا، اور پھر کائنات کے ذرے ذرے کی طرف آپ رسول بن کے آئے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بات پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک وہ جانور ہوں، درندے ہوں، یا وہ درخت ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، کائنات کی ہر چیز کو اس بات کی پہچان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، انسان کے اندر چونکہ عقل رکھی گئی، یہ عموماً اپنی بات کو عقل کے فیصلے پر لاتا ہے، عقل کے بل بوتے پر اس نے اپنی ہستی بنا لی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی حقیقت کی پہچان کو بھول گیا۔ دنیا میں آنے والا بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو خالق کائنات کی فطرت ہے سلامتی والی، اس پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے مالک کو، اپنے رب کو جان رہا ہوتا ہے، پہچان رہا ہوتا ہے، جس طرح کے کائنات کا ذرہ ذرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ کی رسالت کو پہچانتا ہے، کیونکہ اگر حضور کی ذات درمیان میں نہ ہو تو کائنات موجود ہی نہیں رہ سکتی۔ صرف اور صرف ہم اس لیے بھول گئے، ہماری پہچان اس لیے ہو گئی کہ ہمیں معاشرے نے نئی پہچانیں دے دی۔ جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا، ماں باپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا یہ نام رکھ دیا ہے، اب یہ نام بھی دنیا والوں نے اس کو لیا ہے، اس نام سے ہم پکارے جاتے ہیں، یہ نام بھی دنیا والوں نے لیا ہے۔ اگر کبھی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ جیسے اسلام کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا نام رکھیں، اس کے بال جو ہیں وہ کٹائے جاتے ہیں اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، تو جب 7 دن اس کا نام نہیں رکھا گیا، آپ اپنے اوپر اس کو لاگو کریں، جب ہمارا 7 دن نام نہیں رکھا گیا تھا، اگر ہمارا شعور اس وقت ہوتا تو ذرا بولو ہم کو کس نام سے پکارا جاتا؟ کوئی نام نہیں۔ اس لیے ہماری پہچان کہیں اور جا کے ہوتی، جو بندے کی اصل حقیقت ہے وہاں تک وہ اس کی رسائی ہوتی، لیکن جب معاشرے میں تھوڑا سا یہ بڑا ہوا، اس کو شعور آیا، ماں باپ نے کہا کہ تم اپنی زبان سے کرو ابا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے ابا کہہ دیا ہے، میری امی کہہ دیا ہے، پھر اس کو پہچان ہوئی میرا چچا بھی ہے، میرا فلاں بھی ہے، یعنی ایک پورے کاغذ کی طرح اس کا ذہن تھا، اس کے اوپر ہم نے دنیا والے نام لکھنے شروع کر دیے، لکھتے 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 جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، وہ معاشرے کی چلاکیاں بھی سیکھتا گیا، وہ رہن سہن کے طریقے بھی سیکھتا گیا، وہ اپنی حقیقت کو، اپنے ماضی کو جو پیچھے سے لایا تھا اس کو بھولتا گیا، اور یہ بڑا ہو گیا۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے، اور اگر یہ عشق کے مطابق سوچے، اگر یہ محبت لے کے سوچے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے سوا اس کے اندر
ظاہر نہیں ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا اور آ کے کہنے لگا چلیں میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں، لیکن میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ جو سامنے درخت ہے اس کو آپ حکم کریں کہ یہ چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسے کرو، تم خود اس کے قریب جاؤ اور اس کو جا کے میرا بتاؤ اور یہ کہو کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ یہودی گیا درخت کے قریب اور جا کے کہا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ جوش میں آ گیا اور دائیں ہلا بائیں بھی ہلا، اس نے اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ لی، اس میں جان نہیں ہے۔ وہ جان جو ایک انسان میں ہوتی ہے جو قدموں سے چل سکتا ہے، ایسی چیز کچھ نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو جڑوں سمیت اکھاڑا اور چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش قدموں میں گر گیا۔ یہودی مسلمان ہو گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ماننا پڑے گا نا کہ وہ درخت پہچانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے؟ تبھی تو زبان سے یہ لفظ سن کے وہ حضور کی بات مان کے حضور کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ اور جہاں تک میرے علم میں آیا ہے اس درخت کے بارے میں، یہ جس کو ہم عام طور پہ دیسی ککر کہتے ہیں، ببول کا درخت تھا۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کی ہر چیز کے اندر شفا رکھی۔ بڑے بڑے حکیم ہیں، وہ اسی درخت کو یعنی اس کی کمپنی بھی دوائی میں کام آنا۔ اور پھر اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوائی کو دوسری میں شامل کر کے مرکب بنایا جاتا ہے، اس کے ایک حصے کو بھی اس کے استعمال کیا جائے تو اس متعلقہ بیماری کے لیے وہ شفا دیتا ہے۔ اس کا سخت سا اتار نہیں، وہ الگ شفا دے رہا ہے۔ اگر مسواک کے طور پر استعمال کریں تو دانتوں کو صاف کر رہا ہے، اگر اس کے پھول خشک کر کے اس کا سفو بنا کے استعمال کریں، اس کے پتے استعمال کریں، حتیٰ کہ ہر چیز کے اندر اللہ نے شفا رکھی، یہ بھی اس کے بارے میں۔ اور وہ منبر جو مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا پرانا، اور وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کھجور کا وہ خشک سا من سا وہ ووٹ کہہ لیا، جس کو استن حنانہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ حضور ٹیک لگایا کرتے تھے۔ صحابہ نے نیا منبر بنوایا اور کہا یا رسول اللہ آپ اب اس منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ تو حضور جب اٹھے تو وہ لکڑ کا جو درخت تھا اس نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا، زور زور سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی رونے لگ گئے، اور وہ اس طرح روتا تھا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے روتا ہے ماں کی جدائی میں۔ تو حضور نے آ کے اس کو گلے لگایا اور پھر اس کو کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیں کہ تو ایسا یعنی وہاں پھل دے سب جنتیوں کے لیے ہو۔ لیکن اس نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ میں تو صرف آپ کے قدموں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ممبر رکھا گیا وہیں حضور کے قدموں پہ اس کو وہاں سے اٹھا کے زمین کے اندر یعنی وہ عقل نہیں رکھتا، آنکھ نہیں رکھتا، کان نہیں رکھتا، پتہ یہ چلا عشق کے لیے محبت کے لیے کوئی اور چیز ہے۔ آنکھیں کان یہ حواس ان سے بھی برا ہو کے جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جاتی ہے تو پھر خالق کائنات اس بندے کو اپنے نور کے جلووں میں اس طرح لپیٹ دیتے ہیں کہ اس بندے کے وجود سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا ظاہر فرماتے ہیں، اس کے ہر عضو سے شفا جو ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، صحابہ کو گھبرا
आ गए कि ये ऊँट कहीं पागल ना हो गया, वो नुकसान ना पहुँचाए। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसे आने दो। और वो आया और आके हुजूर के करीब, उसने कान के करीब अपना मुँह करके कुछ आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने फिर पूछा इसका मालिक कौन है? मालिक को बुलाया गया। हुजूर ने कहा ये ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है। यानी हुजूर जानवरों की बोलियां भी समझते हैं, और वो जानवर होके जैसा भी आया, गुस्से में आया या किस तरह भी, वो भी ये जानता है कि अल्लाह के रसूल हैं और इनकी बारगाह में जाके शिकायत करूँगा, बात करूँगा तो मेरी बात पूरी होगी। हुजूर ने कहा उस मालिक से, तेरा ऊँट शिकायत कर रहा है कि मैंने जवानी में अपने मालिक के बड़े बोझ उठाए हैं, काम किए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ज़्यादा वजन नहीं उठाया जाता, ये मुझे वजन भी ज़्यादा डालता है, बेचारा खत्म कर। यानी वो जानवर हो के भी जान रहे हैं। और फिर आप सब इस बात को हर बच्चा जानता है कि जब अबू जहल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और आप कहने लगा कि मैं आपका कलमा पढ़ लूँगा, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी मुट्ठी में क्या है। कंकरियाँ दबाई हुई थी, पत्थर की कंकरियाँ थी छोटी छोटी, वो दबाई हुई थी, तो वो मुट्ठी बंद है, नजर नहीं आ रही। अब बंद मुट्ठी में हुजूर ने उनको जान भी लिया, पहचान भी लिया। चलो हुजूर ने तो जान लिया अपनी नबुव्वत की फरासत से, तो कंकरियां बंद होके भी हुजूर को पहचान रही। लोग तो कहते हैं ना कि तुम कैसे कह सकते हो जी कि हुजूर जो है वो दीवार के पीछे जो है वो देख नहीं सकते, इल्म नहीं हो सकता। वो अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों को इल्म हो गया कि अल्लाह का रसूल, इसलिए कि खुदा ने कुरान को आ दिया अल्लाह के रसूल हैं। और रसूल जिस चीज़ की तरफ रसूल बन के आए वो जानदार हो, अपनी जान हो। चूँकि कायनात की हर चीज़ की तख्लीक हुजूर के नूर से है, इसलिए हर चीज़ उसको पहचानती है। बहुत पहाड़ हुजूर को जानता है, पहचानता है। हुजूर ने जिसके बारे में फरमा दिया हज़रत अली के साथ जा रहे हैं, तो वो सलाम की आवाज़ आई। हज़रत अली ने चारों तरफ देखा, या रसूल अल्लाह आवाज़ आ रही है, कोई आपको सलाम कर रहा है। अली पहाड़ देखते उस पर एक पत्थर है, वो हमको सलाम नहीं कर रहा है, वो हमसे मोहब्बत करता है और हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ये नहीं देखा जाता। ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, ताजदारे खत्म नबूवत। ये नहीं देखा जाता। यहाँ सिर्फ मोहब्बत के लिए कोई दिल टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाम आप हुजूर है। कायनात की कोई भी चीज़ हो जो हुजूर से मोहब्बत हो जाए, तो फिर वो चीज़ जो है वो अनोखी हो जाती है, उसका मुकाम हो जाता है। और ये बात भी कुरान से रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अगर अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को के साथ अगर कुत्ता मिल जाए तो रब उस कुत्ते की शान बढ़ा रहा है। अल्लाह बड़ी दूर की बात है, से मोहब्बत कर दे। तो अबू जहल ने जब कहा तो कहा अबू जहल मैं इनसे पूछूं या वो खुद ही बता दें। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर का कलमा पढ़ा कि वो जानती थी अल्लाह। तो जब कायनात की हर चीज़ जानती है, हम क्यों नहीं अभी तक जान पाए? जानने का मतलब है कि हुजूर का नूर मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि हमने लोगों के दिए हुए शौक को अंदर जगा दिया, हमने उस इल्म को अपने अंदर बसा लिया है
جو معاشرے نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں صرف یہی پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر روح کی حقیقت تک جانا چاہیں تو پھر ہمیں اللہ کے معبود سے محبت کرنی ہوگی، تبھی ہم